چائے کا ٹرے رکھ کر وہ شرماتے ہوئے واپس مڑی تو اسے دیکھنے والی آنٹی نے کہا، بیٹی ہمارے پاس نہیں بیٹھو گی؟ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ آنٹی کے لہجے میں طنز ہے۔ وہ لڑکی جھجکتے ہوئے بیٹھ تو گئی، مگر اس کے دماغ میں وہ سب لوگ آنے لگے جو پہلے بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے امی اور ابو کی باتوں سے اندازہ لگایا کرتی تھی کہ وہ لوگ کیا کہہ کر گئے ہیں، کہ اس کی عمر زیادہ ہونے پر اور کبھی اس کی ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے ناپسند کیا گیا۔ آج بھی وہ ایسے ہی سوالات سے ڈری ہوئی بیٹھی تھی کہ آنے والی آنٹی جی کی آواز سنی۔ وہ اس کی امی سے کہہ رہی تھی کہ میری بہن، ہم کیا بتائیں، ہم لڑکے والے جو ہوئے، لڑکیاں آج کل کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، بہت سے رشتے آتے ہیں مگر کوئی دل کو ہی نہیں لگتی۔ ہمارا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ لہجے میں ملا غرور دیکھ سکتی تھی۔ آخر کار پھر انہی سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا جواب دینے سے اسے شرم آتی تھی۔ عمر کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھا گیا، بیٹی تم نے میٹرک کب کی تھی؟ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ تم کیا کیا بنا لیتی ہو، میرے بیٹے کو خوش تو رکھ سکو گی نا؟ میرا بیٹا بڑا نخرے والا ہے، کسی کی نہیں سنتا، اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے، تم گزارا تو کر لو گی نا؟ جواب دے دے کر اس کا دل رونے لگا تھا۔ پھر اس کی تخیل نے صبر کا پیمانہ چھوڑ دیا۔ بیٹی تھی آخر۔ اس کا روتا ہوا دل اس کو ہلا کر سوال کرنے لگا کہ اے اللہ، میں بیٹی ہوں یا جانور؟ میرا رشتہ ہو رہا ہے یا پھر سودا؟ میری بولی لگائی جا رہی ہے یا پھر شادی؟ میری بھی اہمیت ہے یا پھر میں بیکار ہوں؟ کل بھی میں بک رہی تھی، تب پیسوں میں، آج بھی سودا کیا جا رہا ہے نکاح کے نام پر۔ اچانک آنٹی کی آواز نے اسے تخیل سے نکالا۔ بیٹی تم میرے بیٹے کے لیے، آنٹی کوئی اور وار کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر ٹوک دیا، بس ماں بس۔ وہ اپنی ماں پر چیخ پڑی، امی کیا تم اس گھر میں مجھے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دے سکتی؟ بس تھوڑی سی؟ ماں میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، میں جاب کر کے کما لوں گی، اب میری بس ہے ماں۔ یہ رشتے کے نام پر روز مجھے بیوپاریوں کے سامنے پیش کر کے رسوا نہ کرو۔ میں کیسے سنتی ہوں یہ سب صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ماں تو بھی کسی کی بیٹی ہے، تو بھی جانتی ہے۔ میری ماں رو پڑی، مجھے اس نے کچھ نہیں کہا تو آنٹی نے مجھے بدتمیز کہا اور کہا کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہمیں ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتے ہوئے ہمارے گھر سے چلی گئی، جیسے باہر بہت سی لڑکیاں ان کے انٹرویو کے لیے کھڑی ہیں۔